الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی طرف محبت اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے کا کیا انداز ہوگا؟ اللہ اکبر۔ غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، سبحان عطر لگائیں، گوشہ تنہائی میں آئیں، اللہ، مدینے کی طرف رخ کر لیں سبحان اور تصور کریں کہ حضور جلوہ فرما ہیں سبحان اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ سبحان۔ پھر جو مزہ آئے گا وہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، امبالہ میں مزار شریف ہے، تو ان کے بارے میں حالات زندگی میں پڑھا، لکھا تھا کہ جب یہ درود شریف پڑھتے تو ان کا انداز ایسا ہوتا، اتنی محبت اور لذت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ گویا کہ کوئی میٹھی چیز تناول فرما رہے ہیں، اتنی ان کو لذت آتی تھی درود پاک پڑھنے کی۔ بعض ماشاءاللہ وہ میسج کرتے ہیں لیجئے منہ میٹھا کیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ اور درود پاک جب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اللہ کے بندے اتنی لمبی باتیں کر رہا ہے، درود شریف پڑھنے کا وقت ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اطمینان سے کہے، ذوق شوق سے کہے، اللہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ پچھلے پروگرامز کی طرح آج بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان کا تذکرہ خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین سمیت تمام صحابیات کا، اہل بیت طیبات کا، صحابہ کرام کا قلبی ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آج کس مبارک پہلو کا تذکرہ فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، آپ کا عشق رسول اور ام مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں سے برکت حاصل کرنے کے تعلق سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 3932، 3932، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ صحیح تو آپ نے فرمایا میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، صحیح، مگر ایک شرط ہے کہ ساری زندگی حضور کی خدمت کرتے رہو گے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان تو اب حضرت سفینہ بھی صحابی ہے، سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں اگر یہ شرط آپ نہ بھی کرتی تب بھی میں حضور سے جدائی اختیار نہ کرتا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ پھر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے آپ کو آزاد کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ پر شرط عائد کر کے رکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے بڑھ کر ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت زیادہ ہے بارگاہ رسالت میں. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ خالہ جان، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کون سی زوجہ زیادہ محبوب تھیں؟ فرمایا اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی، ہاں زینب بنت جحش، ام سلمہ کو آپ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل تھا، یہ دونوں بہت محبوب تھیں. ماشاءاللہ. اچھا، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ آپ کے تبرکات سے کتنی محبت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بال مبارک تھے، آپ کے منہ مبارک تھے. مبارک. جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان منہ مبارک سے اس کا علاج فرماتی تھی. کیا بات. یعنی چاندی کی ایک نلکی سی بنائی ہوئی تھی، اس میں منہ مبارک تھا، صحیح. اور وہ پانی کے اندر وہ ہلاتی تھیں اور پلاتی تھیں اور شفائیں ملتی تھیں. کیا بات. اچھا، اب دیکھیں کہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دافع بلا، مشکل کشا ہیں، تو آپ کے بال مبارک بھی دافع بلا ہیں، یعنی بلاؤں کو دور کرتے ہیں اور مشکلیں آسان کرتے ہیں. ماشاءاللہ. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو دافع بلا سمجھتے تھے، باعث شفا سمجھتے تھے. ماشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے نا، جی. کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ مبارک آنکھیں جو تھیں ان میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی. جی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا کہ جا کے ان کی آنکھوں پر ڈالو، صحیح. اور ڈالے تو ان کی آنکھیں پھر ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ آنکھوں کی کمزوری دور کر سکتی ہے، بلائیں بیماریاں دور کرتی ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بدرجہ اولا کریں گے انشاءاللہ. بے شک. یا ہم سیاہ کاروں پہ یا رب ہے. تپیش محشر میں، آمین. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب آمین. تپیش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے. آمین. اللہ آمین. اللہ. جبریل امی علیہ السلام کی ایک مرتبہ زیارت کرنے کا شرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا. ماشاءاللہ. جبریل امی علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے. بہت خوبصورت صحابی تھے. تو جب وہ جبریل امی علیہ السلام گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کون تھے یہ؟ نے کہا کہ یہ حضرت دحیہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ کی قسم میں انہیں یہی سمجھتی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب خطبہ سنا تو فرمایا وہ جبرائیل تھے علیہ السلام. ایک اور بڑی پیاری بات آپ کے تعلق سے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے اقدس پر رکھا. صحیح. فرماتی ہیں کئی ہفتے گزر گئے، اسی ہاتھ سے کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، مگر میرے ہاتھ سے مشک کی خوشبو نہیں گئی. صدقے یا رسول اللہ. سبحان. کیا شان. اللہ اکبر. سبحان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. آمین. آپ نے امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ عمر پائی. ماشاءاللہ. آپ نے 84 سال کی عمر پائی. ماشاءاللہ. اور سب امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں آپ نے پردہ فرمایا. ٹھیک. اللہ پاک کی رحمت ہو ان پر. آمین. اللہم آمین. اور اس سے یہ بھی تو پتہ چلا نا کہ تبرکات جو ہوتے ہیں یا برکت والی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کی نسبت بزرگوں سے ہوتی ہے، تو اگر ہمارے گھروں میں ایسی کوئی چیزیں ہوں کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والی تو ان کو پھر ادب احترام سے رکھا جائے یا مطلب کیا ہو. دیکھیں اگر ادب کریں گے تو برکتیں ملیں گی، اگر خدا نخواستہ بے ادبی کی تو اس کا وبال بھی ہو سکتا ہے. تو با ادب با نصیب، ادب کریں اور اس کی برکتیں لیں. ماشاءاللہ. اور ابھی تو سنا صحابیہ رسول ہیں سبحان. اور ام المؤمنین ہیں، جی. وہ کتنا ادب کرتی ہیں اور اس کو باعث شفا سمجھتی ہیں. سبحان. اور شفا ہو بھی رہی. بلا شبہ شفا. ماشاءاللہ. اچھا، ایک اور بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
بہت پیاری بات ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی اولاد پر میں خرچ کرتی ہوں, وہ میری بھی اولاد ہے, کیا اس میں میرے لیے ثواب ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم لکی اجر ما انفقتی علیہم. ہاں, جو کچھ تم ان پر خرچ کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا. نہیں, وہ یتیم ہیں اور عزیز بھی ہیں, سبحان وہ اولاد ہیں. جی ان پر خرچ کرنا, یتیم کو پالنا بھی ہے, عزیز کا حق ادا بھی کرنا ہے, ماشاء اور فوت شدہ خاوند کی روح کو خوش کرنا بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ یہ کا مزار شریف کس جگہ ہے حضور؟ جنت البقیع میں. صحیح. جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہیں, اور اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا. ماشاء اللہ. 59 سن ہجری میں انتقال فرمایا, اور ایک قول 62 ہجری کا بھی ہے, لیکن زیادہ اس کو ترجیح دی گئی ہے صحیح. کہ 59 سن ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. 84 سال کی عمر میں. جی 84 سال کی. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ننھی مبلغہ. نیک خواتین, یہ نیک خواتین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع ہے ماں باپ کی خدمت کیجیے. ہمیں اپنے پیاری بچیوں, اپنے والدین سے محبت کریں, ان کا خوب ادب و احترام کریں, ان کی خدمت کریں, ان کی ہر جائز بات مانیں, اور ان سے کسی بھی بات پر بحث نہ کریں. ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, اس حوالے سے میری خاتم العالیہ فرماتے ہیں امی ابو کی خوب خدمت کیا کریں, انشاءاللہ دونوں جہانوں میں خوب کامیابی حاصل کریں گے. ماں باپ کا بڑا رتبہ ہوتا ہے, ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. ماں باپ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کی بات بھی مانا کریں, ان سے کسی بھی بات پر بحث نہ کیا کریں, ان کو ستایا نہ کریں. جو کھانے کے لیے دیں کھا لیا کریں, جو پہننے کے لیے دیں پہن لیا کریں. ماں باپ کو ٹینشن نہ دے بلکہ ماں باپ کو آسانیاں دیں, اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور ماں باپ بھی راضی ہوں گے. امی ابو اگر کبھی ڈانٹے تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر خاتم العالیہ فرماتے ہیں امی ابو ڈانٹے تو چپ ہو جانا چاہیے. اچھے بچے سامنے سے جواب نہیں دیتے, اور اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے, اور آنکھیں بھی نہیں ملانی چاہیے. امی ابو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حسب موقع ان سے کہیں امی اللہ آپ کو مدینہ دکھائے, تو انشاءاللہ امی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پیاری بچوں آج سے آپ بھی نیت کریں کہ ان تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیک خواتین, یہ نیک خواتین. اللہ تعالی ہماری ننھی منی مبلغہ کو بڑی عمر میں بھی مبلغہ بنائے اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, توجہ کے ساتھ سوال اور جواب کو سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسہ المدینہ حسین کالونی شیخو پورہ میں پڑھتی ہوں. نگران پاکستان سے عرض ہے نیک عورت کے اوصاف بیان فرما دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے, صحت و عافیت مقدر فرمائے, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. نیک عورت کے اوصاف تو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. سبحان اللہ. واجب. سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. مومن پاک دامن عورتیں, نکاح کرنے والیاں, نہ بدکاری کرنے والیاں, نہ پوشیدہ دوستی کرنے والیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں یعنی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور آیت نمبر 35 سورہ احزاب میں مرد اور عورتوں کے 10 اوصاف سبحان رب کائنات نے
इकट्ठे बयान फरमाए हैं। जी इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस सादिक़ीन वस सादिक़ाति वस साबिरीन वस साबिरात वस साबिरीन वस साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात सुभान वल्मुतसद्दिक़ीन वल्मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल्हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल्हाफ़िज़ात सुभान वल्हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र करने वाले और सब्र करने वालियाँ और आजिज़ी करने वाले और आजिज़ी करने वालियाँ और खैरात करने वाले और खैरात करने वालियाँ और रोज़ा रखने वाले और रोज़ा रखने वालियाँ और अपनी पार साई की हिफाजत करने वाले और हिफाजत करने वालियाँ और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा। सुभान अल्लाह सुभान लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान तो सुभान मुसलमान औरतें जो हैं, जो फर्मा बरदार हैं, सच्ची हैं, सब्र करने वाली हैं, आजिज़ियाँ करने वाली हैं, अल्लाह की राह में खैरात करने वाली हैं, रोज़े फ़र्ज़ भी और नफल रोज़े भी रखने वालियाँ, पारसाई की हिफाजत करने वालियाँ, अल्लाह को याद करने वालियाँ, ये उनके अच्छे औसाफ खुद रब्बे कायनात ने कुरान अज़ीम में बयान किए। सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन पर तवज्जो देने, जहन में रखने और इनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बेटियों के हुकूक। नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। हुज़ूर क्या इरशाद फरमाएंगे? माशाअल्लाह हर सिलसिले में ही कुछ ना कुछ बेटियों के हुकूक आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत ने पूरा रिसाला लिखा है औलाद के हुकूक के ताल्लुक़ से, उसका मुताला हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नाम औलाद के हुकूक, सही ये तर्जमा है और मकतबतुल मदीना ने इसको शाया किया है। बच्चों के हुकूक भी हैं, बच्चियों के हुकूक भी हैं, कुछ कॉमन आला हज़रत जिक्र किए, कुछ अलग अलग भी जिक्र किए। तो उसमें एक जो हक है औलाद का, वो बेटे का भी है बेटी का भी है, सही कि अपनी औलाद के लिए कैसी औरत का इंतखाब करना है। क्या बात, क्योंकि जो बच्चों की माँ बनेगी, जी जैसी वो होगी वैसे उस आगे औलाद पर उसका असर पड़ेगा ना। तो देखेंगे आम तौर पर ये बातें कुछ रिपीट भी होती रहती हैं ज़रूरतन, और कुछ इसके अंदर हम मज़ीद भी वो पेश कर रहे हैं। तो वो जिसकी तकरार होगी इंशाअल्लाह उस पर करार भी आएगा अल्लाह के रहमत से। आम तौर पर जो निकाह किया जाता है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमारी तरबियत फरमाई कि औरत से निकाह करने के लिए 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है: माल, हसब नसब, हुस्न जमाल और दीन। फिर फरमाया तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, तुम दीनदार औरत के हुसूल की कोशिश करो। अल्लाह। इस हदीस के तहत, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, सही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, तुम औरत की शराफत और दीनदारी तमाम चीज़ों से पहले देखो। सुभान माल और जमाल फ़ानी चीज़ें, अल्लाह, दीन लाजवाल दौलत है। क्या बात, क्या नीज दीनदार माँ दीनदार बच्चे पैदा करती है। वाह जी। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादन जर मादन फौलाद बन सकती नहीं। क्या बात, नहीं माँ खातून जन्नत जैसी है तो औलाद हसनैन करीमैन है, क्या बात, रदी अल्लाह अन्हुमा। सुभान हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, तुम दीनदार औरत के हुसूल की कोशिश करो। सुभान। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसका जो फरमाया, अगर तुम हमारे इस फरमान पर अमल ना करोगे तो परेशान हो जाओगे। अल्लाह।
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो औरत का सिर्फ माल देखकर निकाह करेगा वो फकीर रहेगा, अल्लाह जो सिर्फ खानदान देखकर निकाह करेगा वो जलील होगा, अल्लाह जो दीन देखकर निकाह करेगा उससे बरकत दी जाएगी। सुभान अल्लाह। माल एक झटके में और जमाल एक बीमारी में जाता रहता है। तो दीनदारी, अल्लाह। और देखिए कितनी प्यारी बात मुनीर भाई, शायद आपकी तवज्जो गई हो कि दीन लाजवाल दौलत, जी ऐसी, बेशक ऐसी, कि ये इसको जवाल नहीं। इसको सवाल लेकिन जो दीन है हाँ। इसका फायदा दुनिया में भी है, आखिरत में भी। आखिरत में भी है, जाहिर में भी है, बातिन में भी है, अल्लाह। और नज़ा में भी है, कब्र में भी है, क़यामत में भी है। अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुफ्ती साहब की भी क्या बात है जी, बेशक कमाल बात करते हैं माशाअल्लाह। वाकई ये तो हुस्न और ये माल तो फ़नी चीज़ें हैं। और देखिए माशाल्लाह आपने मुफ्ती साहब का तज़किरा किया तो मुझे वो ऐप याद आ गई दावत इस्लामी की, फैज़ान हदीस, जी तो वो मैं दिखाना चाहूँगा। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ऐप है ये। ज़बरदस्त, क्या बात। तो अल्लाह करे इसको हम वो लें। ये इसके अंदर ये मिशकात शरीफ मुकम्मल है, सुभान अल्लाह। और इसमें मिरआत जो जी। मुफ्ती साहब की शरह है वो अरबईन हनफिया और मुंतखब हदीसें भी हैं, माशाअल्लाह। और वेरी सून इंशाअल्लाहुल करीम इसमें बुखारी, मुस्लिम, दीगर अहादीस सियासत्ता जो हैं माशाअल्लाह। वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। माशाअल्लाह। तो इस ऐप को नाज़रीन और नाज़िरात जो है अपने माशाअल्लाह। पास डाउनलोड फैज़ान करें, हदीस। फैज़ान हदीस को, माशाअल्लाह। और हदीस का खूब फैज़ान हासिल करें। क्या बात है। रोज़ की भी एक एक पढ़ें, और इसमें कुछ शेयर वगैरह करने का भी ऑप्शन होगा। बिल्कुल है, शेयर कर सकते हैं, फेवरेट उसको सेव करें, उसको सही। पढ़ते रहें। मदीना माशाअल्लाह मदीना तक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, क्या बात है उलमा अहले सुन्नत की, इनके सीनों में जो अल्लाह ने इल्म रखा है उस इल्म की क्या शान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फैज़ान सहाबियात, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। और ये फैज़ान सहाबियात जिस तरह मर्दों के लिए दावत इस्लामी ने फैज़ान मदीना बनाए हैं, मदनी मरकज़ बनाए हैं, इसी तरह ख़वातीन के इल्म के हुसूल के लिए मदनी मरकज़ बनाए हैं। इसको फैज़ान सहाबियात कहते हैं। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है। दौरे हाजिर में जहां मर्दों में दीनी काम करना जितना अहम है, वहीं ख़वातीन में भी दीनी काम करना निहायत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इसी जरूरत के पेश नज़र इस्लामी बहनों में दीनी काम को आम करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज करवाती है, जिसमें तजवीद, फ़िक़्ह, इस्लाह आमाल और दीगर दीनी कोर्सेज शामिल हैं। इसी के तहत इस्लामी बहनों के लिए मुख्तलिफ मदनी मराकिज़ बनाए गए हैं, जहाँ पर इस्लामी बहनों को दीनी कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो कि जिंदगी गुजारने में बहुत मुफीद साबित होते हैं। दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल है और क्या जवाब है। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है, मैं आज लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा शाहिद अंकल से ये सवाल है कि इस जदीद दौर में औरतों के लिए कौन सी किताबों का पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। जी माशाल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए औरतों के लिए या मर्दों के लिए कुरान से बेहतर क्या है? कुरान पढ़ें। अच्छा कुरान पढ़ें तो कुरान को दुरुस्त पढ़ें। अच्छा दुरुस्त पढ़ लिया, भाई समझना भी तो है ना। माशाअल्लाह। तो तफसीर सिरातुल जिनान बेस्ट बुक, और इसकी ऐप मौजूद है, उसकी ऐप से इस्तिफ़ादा करें। अच्छा फिर मारिफतुल कुरान, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ऐप है। इसी तरह अल्लाह पाक रहमत फरमाए इस्लामी बहनों के लिहाज से उम्महातुल मोमिनीन, माशाअल्लाह देखिए बेहतरीन किताब है। फैज़ान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेस्ट बुक। माशाअल्लाह। और अल्लाह पाक रहमत फरमाए शान खातून जन्नत, क्या बात, बेहतरीन किताब है। सुभान। और फैज़ान आसिया माशाअल्लाह। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मकतबतुल मदीना से फैज़ान सहाबियात के नाम से वो सीरियल वाइज मुख्तलिफ जी। वो रिसाले आए हैं,
اس کا مطالعہ کریں، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم مزے کو مزہ آ جائے گا، بہت لطف آئے گا، بہت علم حاصل ہوگا. اور دیکھیں علم پر عمل کرنا ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. سبحان اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین. ازواج انبیاء کی حکایات بھی بڑی پیاری کتاب جی، ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ درست شائع کی ماشاءاللہ. درست. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آقا کی غذائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھتے ہیں کہ آج کس مبارک غذا کا تذکرہ سننے کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آج ہمارے آقا علیہ السلام کی پیاری غذاؤں کی، ان غذاؤں کی بھی کیا خوش ستو مختی ہے. شریف، ستو سبحان اللہ. یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کا عرض کرتا ہوں. ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک غذاؤں میں ایک ستو ہے، عربی میں سویق کہتے ہیں. صحیح. ہمارے آقا علیہ السلام نے اسے بکثرت استعمال فرمایا. سبحان اللہ. پاکستان میں مقبول گرمیوں کا شربت ہے، جی ایسے ہی. گرمیوں میں بہت مقبول ہے. اچھا، مختلف اناج اور دالوں سے بنتا ہے. عام طور پر اس کا جو بنیادی جزو جو ہے بھنا ہوا بنگالی چنا، اس کا آٹا ہے. صحیح. اچھا جی، یہ جو ہے جی اس کے ذریعے بھی بنتا ہے. اچھا، ستو کے فوائد کیا ہیں؟ ستو پروٹین، غذائی ریشہ، بہت سے دیگر غذائی اجزاء کا بھرپور ذریعہ ہے. اور ہند میں بہار، اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں میں یہ اہم غذا سمجھی جاتی ہے. صحیح. اچھا، ہندوستانی پکوان میں پراٹھا تو اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، تو ساتھ میں شربت کے طور پر اسے بھی لیا جاتا کیا ہے. بات. ستو آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتا ہے. سبحان صبح خالی پیٹ ستو پینا جسم کے لیے حیرت انگیز کام کرتا کیا ہے. بات. نظام ہاضموں کو ٹھیک کرتا ہے. اس میں جو نمک، آئرن اور فائبر ہے یہ پیٹ کے مسائل کو کم کرتا ہے. ستو جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے اور جسم کو توانائی دیتا ہے، صحت مند کرتا ہے. ماشاءاللہ. شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے. ماشاءاللہ. ستو وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، کیونکہ جب ستو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. یہ احساس رہے گا تو پھر مزید نہیں کھائے گا. صحیح. اچھا، ستو جو ہے توانائی کو بڑھاتا ہے. جسم میں خون کے جو سرخ سیلز ہیں، ریڈ سیلز ہیں، ان تیزی سے بڑھنے کا وہ ان کو متحرک کرتا ہے. صبح ستو شربت کا ایک گلاس آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سارا دن پرجوش کیا بات. رکھے گا. اسکول سے آنے کے بعد یا کھلے میدان میں کھیلنے کی وجہ سے بچے تھک جاتے ہیں، خود کو سست محسوس کرتے ہیں، تو انرجی لیول برقرار رکھنے کے لیے ستو کے مشروب کا ایک گلاس دیں، انرجی لیول برقرار ہو جائے گا. ماشاءاللہ. پسینہ آنے والی توانائی کو یہ منتقل کرتا ہے. ستو کو خالی پیٹ کھایا جائے تو جسم میں خون کے جو سرخ خلیے ہیں یعنی ریڈ سیلز ہیں اس کی نشو نما تیزی سے ہوتی ہے. اب بھوک کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ستو کے کثیر فوائد ہیں. اللہ پاک اس نعمت سے لطف اندوز ہونے کی آمین. آمین. سعادت عطا فرمائے. اللہم آمین. قدرتی غذاؤں کو استعمال کرنا چاہیے، ان کی برکتیں اور ان کی جو اس کے فوائد ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، بچوں کی صحت، اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے کیا تجویز کیا ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد، چائلڈ اسپیشلسٹ یعنی ماہر طب اطفال. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم آ چکا ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرمیوں کے موسم میں بچوں پہ کون کون سی بیماریاں حملہ آور ہو سکتی ہیں اور ان سے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں بچوں پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے ہے ڈائریا یعنی کہ پیچس.
یعنی لوز موشن جسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے. اس کے بعد پیلیا یعنی کہ پیلا یرقان اور ملیریا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو بچوں پہ گرمیوں کے موسم میں حملہ آور ہوتی ہیں. تو ناظرین، ڈائریا ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات جو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی ہوتی ہیں وہ ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس بیماری میں بچے کے جسم سے پانی اور نمکیات ایک بڑی تعداد میں جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، جسم سے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی اور نمکیات کی خاصی کمی ہو جاتی ہے اور یہ بچے کی جان جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے. پیلیا کے اندر بچے کا جگر متاثر ہوتا ہے اور اس پیلے یرقان میں بچے کی آنکھیں، اس کی جلد، اس کے سارا جسم جو ہے اس میں زرد پن یعنی کہ پیلا رنگ آ جاتا ہے، پیشاب بھی پیلا آنے لگ پڑتا ہے، اور پیٹ میں درد ہونا، بھوک کا نہ لگنا، چڑچڑا پن طبیعت کے اندر آ جانا، یہ سارے اس مرض کی علامات ہیں. اس مرض میں بچے کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، کچھ پینے کو دل نہیں کرتا، تیز بخار بھی ہوتا ہے، اور ان سب وجوہات کی وجہ سے بچے کو شدید پانی کی کمی اور اس کی جو جسم کے اندر نقاہت آ جاتی ہے، بچہ نڈھال ہو جاتا ہے. ملیریا کے اندر جب بچے کو تیز بخار ہوتا ہے اور وہ ایک اچانک سے بخار ایک ہائی لیول تک پہنچتا ہے تو بچے کے جسم پہ کپ کپی بھی طاری ہوتی ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد جب بخار اترتا ہے تو شدید پسینہ بھی آتا ہے. یہ میں نے آپ کو مین علامات بتائی ہیں ان بیماریوں کے حوالے سے. آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان بیماریوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سب سے اہم بات ہمارے بچوں کی غذا ہے. اگر ہم بچوں کی غذا کو صاف ستھرا رکھیں، ان کو ابلا ہوا صاف ستھرا پانی پلائیں، ان کو صاف ستھرا کھانا کھلائیں، بازار کے گندے کھانوں سے ان کو بچا کے رکھیں، بازار کی گندی چیزیں جو بچے کھاتے رہتے ہیں ان سے بچا کے رکھیں، تو ڈائریا اور پیلیا یعنی پیلے یرقان سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے. سب سے اہم بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے، جو بچے کی پیدائش سے ہی بچے کو ملنا شروع ہو جانا چاہیے، اور یہ بچے کو ڈائریا سے بچاتا ہے. بڑے ہونے کے بعد جب بچہ دودھ کے علاوہ دیگر غذا کھانی شروع کر دیتا ہے، اگر ہم اس میں خاص صفائی کا اہتمام کریں تو پیلے یرقان سے بھی بچا جا سکتا ہے. یاد رکھیے کہ پیلے یرقان کی ویکسین یعنی حفاظتی ٹیکہ بھی موجود ہے. اپنے بچوں کو اس ویکسین کا استعمال کروا کے بھی ہم پیلیا سے بچا سکتے ہیں. ناظرین، ملیریا کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی. ہاں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں پانی کھڑا ہونے سے بچا کر اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ کے مچھردانی کا استعمال کر کے، یعنی کہ وہ ایک نیٹ ہوتا ہے جس کے اندر بچے کو سلا دیتے ہیں تاکہ مچھر اس تک نہ پہنچ سکیں، ہم ملیریا سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. ناظرین، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، ملک و ملت کا سرمایہ ہیں. ان کی جسمانی صحت اچھی ہوگی تبھی یہ بڑے ہو کر اس معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں گے. آئیے اپنے بچوں کی صحت کے لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم ان کی غذا میں بھی صفائی کا اہتمام کریں گے اور ان کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے. اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے. ڈاکٹر اسامہ امجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی نیکیوں والی صحت والی زندگی عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیں اور جو کچھ سنا کوشش کریں، یاد رکھیں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت پیش کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی. یہ نیک خواتین، یہ نیک
خواتین